یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو اتر پردیش کے ضلع شاہجہاں پور کے قصبہ تلہر میں، جہاں 26 نومبر 2018 کو خانقاہ اسراری میں ایک کل ہند نعت و منقبت کے مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے تلہر کے نوجوان شاعر شمشاد عاطف تلہری اور صدر مشاعرہ رہے مرتضی عشقی، خانقاہ اسراری کے خلیفہ۔ ساتھ ہی اس مشاعرے میں جلوہ افروز رہے خانقاہ اسراری کے سجادہ نشین شاہ سہیل احمد قادری اسراری۔ اس مشاعرے میں خانقاہ اسراری کے خلفاء ریاست علی اسراری، علی چاند شاہ، محمد حمید نیازی اسراری، محمد سلیم اسراری، احمد سلیم اسراری، احمد پاشا اسراری، عبد الرؤوف اسراری، نور محمد اسراری بھی موجود رہے۔ ہونا ہے، تبرکات تقسیم ہوں گے، یہ تمام تقریبات چلتی رہیں گی۔ لہذا میں محبتوں کے ساتھ کہ سرسبز تیرے وصل سے ہے گنبد خضرا، سرسبز تیرے وصل سے ہے گنبد خضرا، کعبہ ہے تیرے ہجر کے عالم میں سیاہ پوش، اس شعر کی تمہید کے ساتھ میں محترم ڈاکٹر ریحان تابش صاحب تلہری سے گزارش کروں گا کہ آج کی اس خوبصورت محفل اور اس مشکبار محفل کا آغاز غیر طرحی نعت پاک سے کریں۔ اور ریحان تابش صاحب بہت اچھے منفرد لہجے کے شاعر ہیں، جدید رنگ کے شاعر ہیں۔ جدید اور قدیم کا امتزاج جب ہم دیکھتے ہیں تو تلہر میں ہمیں اکثر و بیشتر فیس بک پر ان کے کلام دیکھنے کو ملا کرتے ہیں۔ میں نہایت محبت کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم۔ نعت پاک سے پہلے آپ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام مطلب نذرانہ عقیدہ پیش کریں۔ حضرت اجازت ہے؟ نعت پاک کا مطلب پیش خدمت ہے۔ بھیک دو آقا ہمیں تو بس گزارا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھیک دو آقا ہمیں تو بس گزارا چاہیے، بھیک دو آقا ہمیں تو بس گزارا چاہیے، یا نبی تم سے نواسو کا اتارا چاہیے، یا نبی تم سے نواسو کا اتارا چاہیے۔ شعر یوں کہا ہے کہ دیکھنے کی ہے تمنا، ہو کرم مجھ پر ذرا، دیکھنے کی ہے تمنا، ہو کرم مجھ پر ذرا، گنبد خضرا کا آنکھوں کو نظارہ چاہیے، گنبد خضرا سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نظارہ چاہیے، دیکھنے کی ہے تمنا، ہو کرم مجھ پر ذرا، دیکھنے کی ہے تمنا، ہو کرم مجھ پر ذرا، گنبد خضرا کا آنکھوں کو نظارہ چاہیے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ سہیل میاں شعر دیکھیں کہ ہے ہمیں منظور چاہیں ہو کسی بھی دین کا، ہے ہمیں منظور
چاہیں ہو کسی بھی دین کا ہے ہمیں منظور، چاہیں ہو کسی بھی دین کا اس کے دل میں عشق آقا بس تمہارا چاہیے، اس کے دل میں عشق آقا بس تمہارا چاہیے۔ چاک ہونے کو کمر تو آج بھی تیار ہے، چاک ہونے کو کمر تو آج بھی تیار ہے، آپ کی انگلی کا ہلکا سا اشارہ چاہیے، آپ کی انگلی کا ہلکا سا اشارہ چاہیے۔ اور آخری شعر، سرور کونین سن لو التجا میری ذرا، سرور کونین سن لو التجا میری ذرا، اوج پر اپنے مقدر کا ستارہ چاہیے، اوج پر اپنے مقدر کا ستارہ چاہیے۔ اور مقطع پیش خدمت ہے عطا آپ کے، اس میں جو ہے ہم داد چاہتے ہیں بالکل قافیے کی، کہ آپ کے دستے مبارک سے لگا جو باغ ہو، آپ کے دستے مبارک سے لگا جو باغ ہو، مجھ کو اے ریحان اس کا ایک چھوارا چاہیے، کو اے ریحان اس کا ایک چھوارا چاہیے، آپ کے دستے مبارک سے لگا جو باغ ہو، آپ کے دستے مبارک سے لگا جو باغ ہو، مجھ کو اے ریحان اس کا ایک چھوارا چاہیے، مجھ کو اے ریحان اس کا ایک چھوارا چاہیے، بھیک دو آقا ہمیں تو بس گزارا چاہیے۔ السلام علیکم۔ حضرات گرامی، ڈاکٹر ریحان تابش کے کلام کی تابشیں واقعی محفل پر جمال لانے کی کوششیں کر رہی تھیں، اور انہوں نے ایسا خوبصورت آغاز کیا کہ محفل پر جمال آیا، حسن آیا۔ یہ تابش نام کی اثرات کی بات ہے، اثر کی بات ہے کہ محفل پر حسن و جمال آیا، اور اس حسن و جمال کو آخر تک ہمیں برقرار رکھنا ہے۔ دیکھیے، نعت سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اپنے محبوب سے جو باتیں کی ہے اور اس کی توصیف کی ہے، سب سے بڑی نعت تو وہ ہے، اور اس کے بعد اس کی تقلید حضرت حسان بن ثابت جیسے جلیل القدر صحابی اپنے کلام کے حوالے سے سرکار کی توصیف و ثنا کر رہے ہیں، اور بے شمار صحابی و صحابیات، کوئی ایسا نہیں باقی رہا جس نے سرکار کی توصیف و ثنا نہیں کی ہے۔ اور جب سرکار کی توصیف و ثنا ایسے ایسے لوگوں نے کی ہے تو ہم
اپنی زبان سے توصیف و ثنا نہ کریں تو یہ بہت بڑی ہماری گمراہی کی بات ہوگی، اور ہم اپنی منزل نہیں پا سکیں گے۔ اللہ پسند کرتا ہے اپنے محبوب کی توصیف کروانا، اور جب وہ پسند کرتا ہے تو ہم توصیف کرتے ہیں۔ اسی پس منظر میں ایک مجھے شعر یاد آتا ہے کہ تمام شاعر کی آرزو دیکھو کہ تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے۔ دیکھیں حضرات، جہاں جہاں تک بیٹھے ہیں یقینی طور پر یہ شعر آپ کو پسند آئے گا کہ تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے، بس ایک نعت کا مصرع قبول ہو جائے۔ تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے، وصول ہو جائے، کہ تمام عمر کی محنت وصول ہو جائے، بس ایک نعت کا مصرع قبول ہو جائے، بس ایک نعت کا مصرع قبول ہو جائے۔ کتنی آرزو ہوگی اس جذبے کے اندر، کتنی تمنا ہوگی کہ اس مصرے کے حوالے سے، اس شعر کے حوالے سے وہ اپنی نجات چاہتا ہے۔ شاعر اپنے جذبات کی جب عکاسی کرتا ہے تو اس کے دل کی آواز کاغذ پر نکل کر آتی ہے اور قلم کی نوک پر سنہرے الفاظ نکل کر آتے ہیں۔ حضرات گرامی، ایسے ہی ہمارے تمام شعراء حضرات تشریف فرما ہیں۔ ہمارے محترم استاد گرامی جناب رونق مصور صاحب جلوہ بار ہیں، اور انہی کی قیادت اور ہمارے شاہ سہیل میاں کی قیادت میں آج کا یہ مشاعرہ اپنی منزل کی طرف سفر کر رہا ہے۔ آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں، یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا، وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کوی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے۔ اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286۔ آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی۔ مجھے اجازت دیجیے۔